بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت کی جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو اسلام آباد میں رہا کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے گھر میں ہی نظر بند تھے کافی دنوں سے۔ اسلام آباد کی پولیس، جو کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی متحد ہے، اسلام آباد کی پولیس نے جنرل پرویز مشرف کو لال مسجد کیس میں بے گناہ قرار دیا تھا، جس کے بعد عدالت نے ان کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ اس سے پہلے اکبر بگٹی کیس میں، بے نظیر بھٹو مرڈر کیس میں پرویز مشرف صاحب کو بے گناہ قرار دیا جا چکا ہے، ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ اب صرف ایک کیس ان پہ باقی ہے اور وہ ہے بغاوت کیس، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کا الزام، اور اس کی تحقیقات بھی ایف آئی اے کر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے بھی کس کے کنٹرول میں ہے۔ آج سینٹ کے 2 اجلاس ہوئے، اور یہ 2 اجلاس جو ہیں ان کی خبر پرویز مشرف کی رہائی کی خبر سے بڑی ہے۔ تو سینٹ کا ایک اجلاس ہاؤس کے اندر ہوا، ایک اجلاس ہاؤس کے باہر ہوا۔ باہر اجلاس کیوں ہوا اور اس اجلاس کا تعلق ہے چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ۔ اپوزیشن ارکان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ہاؤس کے اندر کچھ غلط اعداد و شمار پیش کیے، لیکن وہ ان کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چودھری نثار علی خان صاحب نے اس کا جواب سینٹ کے اندر آ کے نہیں دیا، وہ قومی اسمبلی کے اندر گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اس کا جواب دیا۔ اور اب بہت سے تبصرہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کسی کی انا نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور دعوت دیا جناب چودھری اعتزاز حسن صاحب۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یو آر ویری کائنڈ ٹو اس، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب رفیق رجوانہ صاحب، مسلم لیگ نون کے سینیٹر، اور پچھلے 2 دن سے اجلاس کی صدارت بھی کر رہے تھے، سینٹ کے اجلاس کی، آج نہیں کی لیکن اصل سینٹ کی صدارت کی، اچھا آپ اصل سینٹ کی صدارت کر رہے تھے۔ اور جناب زید، جس میں 25 لوگ تھے، اور جناب زید خان صاحب اے این پی سے تعلق رکھتے ہیں، سینٹ کے رکن، اور ان کے سوالات ہی سے اس ساری کنٹروورسی نے جنم لیا۔ ان سے پوچھیں گے کیا ہوا۔ اور جناب عامر متین صاحب، دی نیوز اور جنگ میں آپ ان کا کالم پڑھتے ہیں، اور پچھلے 3-4 کالم میں نے ان کے بڑے غور سے پڑھے، اور اسی لیے میں نے ان کو آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دی ہے۔ چودھری اعتزاز صاحب، میرا خیال ہے کہ پرویز مشرف کے معاملے کو آج چھوڑ ہی دیں، کیا وہ واقعی اتنے امپورٹنٹ ہیں؟ پرویز مشرف ویسے میری نگاہ میں تو زاہد خان پرویز مشرف ایک مذاق ہے، ایک ہسٹری میں کچھ جو اب جوکر کیریکٹرز آتے ہیں اس طرح کا ہے، اس کو سنجیدگی سے سیریسلی لینے والی بات نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میری نگاہ میں زاہد خان کا اس سے کافی اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں آرمی چیف جس نے آرٹیکل 6 کی زد میں جو آتا ہے اس کا، مجھے تو وہ ایک جوکر لگتا ہے۔ چلیں پھر میں آپ سے مشرف صاحب کی بات نہیں کرتا، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے آج بہت وضاحت کے ساتھ ایک بیان دیا ہے قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں کوئی انا کی جنگ نہیں لڑ رہا، یہ انا کی جنگ تو اپوزیشن والے لڑ رہے ہیں، یعنی کہ آپ لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں، وہ چھوٹا سا ایک کلپ، لمبا نہیں سناؤں گا۔ سنا ہے پر سنا دیں جی ذرا سن لیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کیا کہا ہے۔ یہ 2 طرفہ معاملے ہیں جناب اسپیکر، اس کو بار بار لفظ انا کا، میرا کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں جب غلط ہوں میں سب سے پہلے اپنی غلطی بھی تسلیم کروں گا، اور جو بھی آپ کہیں احتساب کریں میرا۔ انا کا مسئلہ ادھر سے بنایا جا رہا ہے۔ میں جو سینٹ کی کارروائی ہے اس مسئلے کو اس طرح حل کرتے ہیں۔ سینٹ کی کارروائی کا سارا حدود اربا میں کل سرکولیٹ کرا دیتا ہوں اس ایوان میں، معزز لیڈر دی اپوزیشن یا کوئی اور، میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ کمیٹی اپوزیشن کی بنے، حکومت کو کوئی فرد نہیں ہو، اور ایک لفظ میرا غلط ہو، یا میں نے انا کا مسئلہ بنایا ہو، یا میں نے پارلیمان کی مخالفت کی ہو، وہ ٹھیک ہے۔ جی تو چودھری اعتزاز صاحب، نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ارکان کی ایک کمیٹی بنا لیں اور آپ ہی فیصلہ کر لیں، اور میں نے تو کوئی انا کی جنگ نہیں بنائی۔ یہ تو اس ہاؤس میں کہا ہے نا، دوسرے ہاؤس میں۔ اچھا، جرم کیا ہے ایک ہاؤس میں، دوسرے ہاؤس میں جا کے پناہ لے رہے ہیں۔ جرم کیا ہے، جرم کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی سیدھی بات ہے۔ پہلی تو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ جو لیٹر لکھا ہے چیئرمین سینٹ کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جملے جو میں نے ادا کیے خود انہوں نے لکھا ہے، سیٹ پہ بیٹھ کے، وہ سب سے مطلب جملے تھے جن پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔
جس میں انہوں نے شٹ اپ کال دی ایک سینئر سینیٹر کو، جس میں انہوں نے چلا کے کہا کہ مت بولو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، چلا کے سیٹ پہ ڈونٹ شاؤٹ بھی کہا. چودھری نثار نے کہا، چودھری نثار نے رضا ربانی کو کہا. اب اس خط میں لکھتے ہیں کہ وہ جو میں نے جملے ادا کیے بیٹھے ہوئے وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں سمجھے جا سکتے، کیونکہ وہ ریکارڈ صرف وہی ہوگا جو ایک معزز رکن اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے. یعنی نیچے بیٹھ کے آپ چاہے مکہ مار دیں، چاہے تھپڑ مار دیں، چاہے گالی دے دیں، وہ یہ اپنے لیٹر میں خود تسلیم کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے انہوں نے بدتمیزی کی، بیٹھے ہوئے. صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نہ لیں. یہاں بھی کہتے ہیں کہ میں ٹرانسکرپٹ سارا دکھا دیتا ہوں، وہ ٹرانسکرپٹ میں نہیں آتا جو مائکرو فون کے ذریعے نہ ہو، پر یہ انہوں نے کہا اور وہاں تسلیم کیا ہے. پہلی بات. دوسری بات، میر صاحب بڑی سمپل سی بات ہے. پہاڑ کھودتے رہیں گے، ایک پہاڑ کھودیں گے، دوسرے پہاڑ کھودیں گے، نیچے سے اصل بڑا جو اژدہا پہاڑ کے نیچے کوئی چوہا نہیں، اژدہا وہ ایک ہے. اور وہ یہ ہے کہ کیا نثار علی نے جو جواب دیا سینیٹر زاہد خان کے سوال کا وہ درست ہے کہ غلط ہے. پہلی بات اس پہ نہیں آتے، ساری تقریر کی نیشنل اسمبلی میں اس طرف نہیں آئے. انا کا مسئلہ نہیں ہے، میری انا کا. بھائی سوال یہ تھا کہ جون سے لے کے اکتوبر تک کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں. جواب جو خیبر پختونخوا سے متعلق تھا وہ انہوں نے دیا کہ خیبر پختونخوا میں جون سے 136 وارداتیں ہوئی ہیں دہشت گردی کے، 136. ان میں 120 لوگ ہلاک اور شہید ہوئے ہیں. جی یہ جواب تھا. اب اس کا بڑا سمپل ضمنی سوال کیا زاہد خان نے، جس پہ چودھری نثار علی برہم ہو گئے. ان کے خلاف پتہ نہیں ان کو کیا شارٹ فیوز ہے، برہم ہو گئے. انہوں نے سوال کیا کہ حضور 120 آپ کہہ رہے ہیں، 120 تو 90 تو کرسچن شہید ہو گئے گرجا گھر میں، 63 قصہ خانی بازار میں، 27 وہ بس میں 400 جو روڈ پہ بس جو پھٹی، 9 گنڈا پور کے ساتھ جو لا منسٹر تھا. 4 وارداتوں میں یہ 187 بن جاتے ہیں، 4 وارداتوں میں. اور آپ کہہ رہے ہیں 136 میں 120 بنے صرف. ہمارے پاس جب معزز ممبران تشریف لائے، جب راجہ صاحب آئے، راجہ صاحب نے تسلیم کیا کہ سوال غلط ہے. راجہ صاحب نے کمٹمنٹ کی کہ نثار علی سوال واپس لے گا. کمٹمنٹ اپوزیشن راجہ ظفر الحق صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب. ہم اس کمٹمنٹ پہ ہم ہاؤس میں چلے گئے واپس. وہاں نہ راجہ صاحب اٹھے نہ نثار علی اٹھا. تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا راجہ صاحب کی موجودگی میں، رجوانہ صاحب کی موجودگی میں سینٹ کے فلور پہ کہ یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی، کوئی تردید نہیں ہوئی. غالباً راجہ صاحب اٹھے تھے تو راجہ صاحب اٹھے تھے، انہوں نے اپنی بات ذرا وہ بھی گو مگو میں کر دی جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ گورنمنٹ کے رویے پہ افسوس کا اظہار کریں گے. ہم نے کہا معذرت کوئی نہ کرے، ہم انا کا مسئلہ ہم نے نہیں بنایا. ہم نے کہا معذرت کا لفظ، معافی کا لفظ کوئی نہ لے. راجہ صاحب کہتے ہیں افسوس ہے گورنمنٹ کے بینچز سے جو رویہ رکھا گیا ہے اپوزیشن کو ڈرانے دھمکانے کی اور چپ کرو اور خاموش رہو یہ کرنے کی. اور نثار علی اٹھ کے کھڑے ہو کے اور جواب واپس لے لیں گے کہ سوال کا جواب غلط ہے. اب جب ہمارے پاس کمیٹی آئی، کمیٹی کے ایک ایک ممبر سے ہم نے پوچھا کہ جی پہلے یہ بتائیں جواب صحیح ہے کہ جواب غلط ہے. سب نے کہا جواب غلط ہے. سب تسلیم کرتے. آپ خود پوچھ لیں، دنیا کو پوچھ لیں کہ کیا نثار علی نے جو فارمل جواب دیا ہے، میں وہ ڈرونز کے سوال کی بات نہیں کر رہا جواب کا، وہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے وہ جواب دیا ہے ڈرونز، نثار علی نے نہیں. گورنمنٹ نے ساتھ ایک جواب دیا ہے اسی دن ڈرونز پہ کہ ڈرونز میں 317 حملوں میں 2160 دہشت گرد مارا گیا ہے اور صرف 67 سویلین شہید ہوئے ہیں.
یہ ان کا ایک علیحدہ. وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ادھر روتی ہے حکیم اللہ مسعود کے مرنے پہ, ادھر امریکنوں کا کیس اس کو تقویت پہنچا رہی ہے. جہاں تک نثار علی صاحب کا تعلق ہے, ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ نے زاہد خان کے سوال پہ غلط قوائف دیے ہیں. پارلیمانی روایت بڑی معمولی سی ہے, روایت ہے کہ وزیر سے غلطی ہو بھی جاتی ہے. ہم نے کوئی جھگڑا نہیں بنانے کی کوشش کی. اگر وہ شاؤٹ نہ کرتے بیٹھے بیٹھے غیر پارلیمانی انداز میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا ہونا. وہ خوش اسلوبی سے خندہ پیشانی سے کہہ دیتے کہ یہ میں جواب واپس لیتا ہوں, اگلا روٹا ڈے پہ میں درست کر دوں گا. یہ آپ کی زاہد خان بات درست ہے کہ واقعی 4 واقعات میں جب 187 کام آ چکے ہیں لوگ شہید اور ہلاک, تو باقی جو 132 ہیں 136 کل, باقی 132 میں ایک بھی آیا ہو, ہلاک ہوا ہو یا شہید ہوا ہو, کیونکہ حملہ آور بھی ہوتے ہیں بیچ میں تو ہلاک ہوتے ہیں, تو اس پہ یہ تو 120 سے بہت زیادہ ہے. اب ساری دنیا, آپ کے سارے ناظرین خیبر سے کراچی تک یہ مان رہے ہیں کہ جواب غلط ہے. پارلیمنٹ کو غلط جواب دینا ایک جرم ہے. اچھا بس ٹھیک ہے, مس لیڈنگ کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس لے لیں. وہ واپس لے لیں, سمپل, اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے, انا کا مسئلہ ہی نہیں بنا. رضوانہ صاحب آپ نے کل اور پرسوں اجلاس کی صدارت بھی کی, تو چودھری اعتزاز صاحب بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب وفاقی وزیر داخلہ نے شاؤٹ کیا اور یہ ان کے شاؤٹ کرنے پہ ناراض ہیں. بات یہ جی کہ اس وقت جو سینٹ کا ریکارڈ ہے پروسیڈنگز کا, سب سے پہلے تو یہ افسوسناک ہے جہاں تک یہ سٹیج پہ بات پہنچی ہے. ایٹ لیسٹ یہ سینٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اور قابل احترام ہے. اپوزیشن بڑے ماشاءاللہ اس میں سیزنڈ لیڈرز ہیں, چوئی صاحب, جن سے ہم نے پچھلے دور میں بھی سینٹ میں سیکھا, اب بھی سیکھتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ سوال کیا تھا. میں سارا ریکارڈ لے آیا ہوں. سوال نمبر 39 کیا تھا؟ نہیں یہ پروسیڈنگز کی بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے شاؤٹ کیا. نہیں وہ بھی ہے, دیکھیں نا, بیٹھ کے شاؤٹ کیا. سنیں میری بات, وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے, چوئی صاحب اپنی رائٹ ہینڈ پہ آگے بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ دونوں چیزیں انہوں نے کہا جی کہ یہ بات ہے. اس پر اپنا رضا ربانی صاحب نے کچھ کہا کہ ڈونٹ شاؤٹ ایٹ می, انہوں نے کہا ڈونٹ شاؤٹ ایٹ می. اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو مطالبہ ہے, جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ چودھری نثار صاحب سمپلی کہہ دیں کہ یہ سوال کا جواب غلط ہے, میں اس کو واپس لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب پروسیڈنگز جو ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب یہ سوال اٹھا کہ یہ فگرز غلط ہیں, تو چودھری نثار صاحب نے کہا کہ یہ پروسیڈنگز یہ جو فگرز ہیں یہ ہمیں صوبائی حکومتیں دیتی ہیں, اور ہمارے پاس اپنا انڈیپینڈنٹ کوئی ادارہ نہیں ہے جس سے ہم یہ فگرز لیں. اس پر زاہد خان صاحب نے یہ سوال کیا کہ پھر آپ کی کتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان سے آپ کیا کام لیتے ہیں. اس پر چوئی صاحب نے دوبارہ کہا. اب وہ پروسیڈنگ میں اٹ ہیز بین ریپیٹڈ ٹوائس کہ اگر یہ معزز رکن سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب ٹھیک نہیں ہے اور یہ فگرز ٹھیک نہیں ہیں, ہم اس کو ری چیک بھی کروا لیتے ہیں, ہم اس کو ری ویریفائی بھی کروا لیتے ہیں. تو سوال کی جواب کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے ودرول کی بجائے. بلکہ میں اس کے لیے ضروری ہے کہ چودھری نثار صاحب ایک دفعہ سینٹ میں تو آئے نا. وہ بات آپ کی اپنی جگہ ہے, میں تو اس سوال اور جواب کی بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے یہ جواب جو دیا ہے, اگر آپ اس میں مطمئن نہیں ہیں میں اس کو ری ویریفائی کرا لیتا ہوں. چلیں میں اس پہ تھوڑے سے بات کرتا ہوں, پھر میں اصل چیز پہ جاتا ہوں. دیکھیے, جب میں نے سوال اٹھایا اور میں اسی وقت آ کے بیٹھا, میں نے کوشچن اتنے سے پوچھا, بلکہ میں ڈیٹیل اس کو ایک موقع دے رہا تھا. میں نے کہا چودھری انیبل انٹیریئر منسٹر صاحب یہ بتا سکتے کہ یہ آنسر اس نے پڑھا ہے؟ اگر اس نے پڑھا ہے تو یا کیا اس سے یہ مطمئن ہے؟ اگر مطمئن ہے تو بھی بتا دے, اگر مطمئن نہیں ہے تو بھی بتا دے. تو چیئرمین نے مجھے بیچ میں انٹرپٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ سپلیمنٹری کریں. تو میں نے جب سپلیمنٹری کی ہے تو میں نے کہا کہ انیبل منسٹر صاحب 4 واقعات میں بتاتا ہوں کہ اس میں تو اتنے لوگ ہوئے, تو یہ آپ کا جواب غلط ہے. اس نے کیا کہا ابھی دیکھے, یہ بات بالکل ریکارڈ پہ ہے. اس نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سینٹ والے کیسے سوال کرتے, انیبل ممبر کو پتہ ہی نہیں ہے کو سوال کیا کر رہے ہیں, ان کو آئین نہیں پڑھا ہے, اس نے رولز نہیں پڑھا ہے, اور یہ پرائم منسٹر. اس بات کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ نے تو مجھے یہ جو چودھری صاحب کے بالکل یہ اس نے غصہ کر کے یہ بات کہی. پھر میں دوبارہ اٹھا, میں نے اس کے غصے کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا چلو یہ صحیح ہے کہ جی یہ صوبائی معاملہ ہے, تو آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ سارے انٹیلیجنس رپورٹس جو ایجنسیز ہے وہ تو فیڈرل کے پاس ہے.
انہوں نے کہا یہ ایجنسیز کا کام نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ایجنسیز کا کام پھر ٹیلی فون ٹائپ کرنا ہے. اب یہ دیکھیں ایک چیز کو کیوں گول مگول کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ایک غلط آنسر آیا تھا. ہمیشہ کے لیے ہاؤس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آتے ہیں منسٹر, اس سے پہلے ایک جو ہمارے آنریبل منسٹر صاحب ہے اس کے لا کا, اس نے واپس ایک کوشچن کا لے لیا کہ جی یہ غلط آئے, ہم اس کو کریکٹ کر کے دوسری روٹر ڈے پہ لے آئیں گے. تو یہ کون سے انا کا مسئلہ ہم نے بنایا کہ اس نے بنایا؟ اب آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ بھی یہ کوشچن واپس لیتا ہوں, یہ آنسر, اور ہم کریکٹ کر کے لے آئیں گے, بس ختم ہو گئی. لیکن مجھے ایک بات کرنے دیں, اصل وجہ کیا ہے. دیکھیں اصل مقصد پہ ہم جاتے نہیں ہیں. ہم نے ANP نے جو ہم نے ایک جنرل موشن جمع کیا تھا آرٹیکل 6 پہ, کیونکہ یہ آرٹیکل 6 آج ہم نے نہیں جمع کیا تھا, یہ ایک مہینہ پہلے جب پرویز مشرف کے پیدر پہ اس کی ضمانتی شروع ہو گئی تو ہمیں خوف تھا کہ یہ باہر نکل جائے گا. ہم نے جمع کیا اور ہم نے کہا کہ اس پہ سینٹ کے اندر بحث ہونی چاہیے. اور وہ جب ہماری کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں وہ دوسرے دن پہ ڈسکشن کے لیے رکھا گیا. اب یہ مسئلہ کیوں آ گیا؟ کیونکہ چودھری نثار صاحب نے تو ایک بات کی تھی, جب آپ لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی اس کی تو ضمانتیں ہو رہے تو باہر جا رہے, اس نے ایک بات کی کہ میں نے FIA سے کمیٹی بنا انکوائری کر رہے. خدا را یار, ایک بندہ آرٹیکل 6 کی جو آپ کی میڈیا کہہ رہی ہے, آپ کی جوڈیشلی کہہ رہے کہ 3 نومبر کو وہ جو غیر آئینی غیر قانونی اقدام کیا تھا اس کو پارلیمنٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, تو اس کے خلاف تو سمپل سے آپ نے کیس رجسٹر کرنا ہے, وہ آپ کر ہی نہیں رہے ہو. تو ہمیں ڈر تھا, ہمیں خوف تھا کہ یہ سودا ہو چکی ہے, یہ دوسرا انارو ہے, باہر سے پریشر ہے اور پریشر کی وجہ سے اس کو باہر جانے دیا جائے گا اور ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو آپ تو چودھری نثار صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پرویز مشرف کی خفیہ حمایت کر رہے ہیں. بالکل, یہ کیسے رکاوٹ ہے, کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے تھوڑا سا چلیں بعد میں بات کر لیتے ہیں, پہلے ان کو بات مکمل کر لیں. کہاں تک لے کے جا رہے ہیں؟ بات کہتا ہوں, کیوں نہیں, کیا آرٹیکل 6 کا وائلیشن نہیں کیا پرویز مشرف نے, آئین کو پامال نہیں کیا؟ کیا 3 نومبر کے واقعات جو میڈیا کے ساتھ کیا, جوڈیشری کے ساتھ کیا, آپ اس کو کیوں چھپا رہے ہو؟ کیا آپ کا حق نہیں بنتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ اس کے خلاف آرٹیکل 6 میں مقدمہ درج کرا دے؟ ابھی تک کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ FIA انویسٹیگیٹ یار انویسٹیگیشن کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے تو یہ تو میں نے ہاؤس میں پوچھنا تھا نا کہ آپ مجھے سیٹسفائیڈ کرے کہ اب کس چیز کی انکوائری کروا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. عامر متین صاحب, یہ جو سارا مسئلہ ہے, اس مسئلے میں کون اناپرستی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ اپوزیشن اناپرست ہے یا چودھری نثار علی خان صاحب اناپرست ہے؟ حامد, آپ کو پتا ہے کہ ان سب کی سیاستدانوں کی تو آپس کی لڑائی رہتی ہے, ہر پارٹی اپنا موقف دیتی ہے, پر ہم وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ بھی 20-25 سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں, تو یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں. اور وہ سینٹ میں آپ کو پتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے مقابلے میں چھوٹا ہال ہے, تو آپ بڑے 10 فٹ کے فاصلے پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چہرے کے ایکسپریشنز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا مسئلہ تو سوال کا تھا کہ اس کے جو فگرز تھے وہ آبویسلی اتنے زیادہ خراب تھے کہ یہ کہنا کہ 4 مہینے میں صرف 120-130 اموات ہوئی ہیں وہ آبویسلی غلط تھا. مگر ان کو چودھری نثار کی میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے جب ان کی طرف سے اعتراض آیا تو انہوں نے واقعی یہ کہا کہ جناب اس کو ہم جو ہے ایکسپلین کیا کہ یہ صوبے سے آتی ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. اصل بات وہ فگرز کی یا فیکٹس کی نہیں تھی, رویوں کی تھی کہ یہ نہیں کہ کیا کہا گیا, کس طریقے سے کہا گیا, اس پہ زیادہ ایشو ہوا. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر میں تھوڑا سا چودھری نثار صاحب کو اس لیے تھوڑا سا بلیم کرتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ میں تھوڑی سی برداشت زیادہ کرنی پڑتی ہے, یہ اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں, مگر گورنمنٹ تھوڑا سا اس کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ سسٹم چلتا رہے اور گورنمنٹ جھکتی ہے. ہم نے دیکھا ہے خورشید صاحب کو, آپ کو پتا ہے کہ وہ گھٹنے بھی پکڑ لیں گے, معافی بھی مانگ لیں گے, اور کیا اعلیٰ نظام چلاتے رہے ہیں کہ ان کے یہاں بھی فار ایگزامپل نیشنل اسمبلی میں فار ایگزامپل آفتاب شیخ صاحب ہیں, مگر ان کی وہ جرت نہیں ہے کہ وہ چودھری نثار صاحب کو اس طرح کہہ سکیں جس طرح کہ خورشید شاہ فار ایگزامپل پرائم منسٹر کو بھی اپنے کہتے ہیں کہ سر یہ آپ غلط کر رہے ہیں, ایسے نہ کریں. تو یہ نہیں کہ اس دن کیا ہوا, اصل مجھے لیے تکلیف دہ بات نہیں, بالکل وہاں پہ شاؤٹ تھوڑا سا ان کی طرف سے بھی جلاہٹ جلاہٹ ان کی طرف سے بھی ہوئی, کیونکہ یہ بھی ٹھیک تھے کہ فگر ہے, ان کی طرف سے بھی جلاہٹ تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار کا جو جلاہٹ ہے اس کی میرے خیال میں 2-3 وجوہات ہیں کہ آپ بھی ان کو 20-25 سال سے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اچھے خاصے خوش اخلاق آدمی ہوتے تھے.
مگر میرا خیال ہے یہ 10 12 13 سال کی جو اپوزیشن کا ہے نا اس میں تھوڑی سی ان میں کرختگی آ گئی ہے جس کا ان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا. ایک بات سے نا وہ ان کا ایک بڑا تلخ سا کئی دفعہ بات کرنے کا انداز ہے. اپوزیشن میں تو چودھری اعتزاز صاحب بھی رہے ہیں, اپوزیشن میں تو رہے زاہد خان صاحب بھی رہے ہیں, 10 12 سال جو رہے ہیں یہ تو لمبی لمبی جیلوں میں بھی رہے ہیں, یہ رہے ہیں بلکہ مگر وہاں پہ فرق یہ ہے نیشنل اسمبلی میں وہ بیچارے سارے 10 12 13 سال سے دیکھتے ہیں, ان کو عادت پڑ گئی ہے, ان کو پتا کہ ان کا انداز ہے. چلیں سینٹ میں نے آپ سے یہ غور کریں 13 سال بعد گئے ہیں. اچھا میں نے آپ کے کالم کے حوالے سے ایک سوال کرنا ہے آپ سے. آج چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ڈرون حملوں کے جو وکٹمز کے بارے میں فگرز ہیں یہ میں نے نہیں دی. آپ نے 2 نومبر کو جو کالم لکھا نیوز میں اور جنگ میں جو شائع ہوا کہ چودھری نثار علی خان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جسٹیفائڈ ان اٹس ڈیمانڈ دی انٹیریئر منسٹری had blundered grossly in providing wrong figures to the House. The figure of only 67 civilians killed by drones as supposed to be 400 claimed by the Foreign Office before the UN was way out of line. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ منسٹری آف ڈیفنس نے پیش کی. وہ چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تھا یہ والے فگر جو ہے نا منسٹری آف ڈیفنس کے آئے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر جو اس وقت انہوں نے ایشو ریز نہیں کیا جو کہ سب سے بڑا ایک ایشو تھا کہ اس دن جو ہے کیونکہ 2 سوال تھے, ایک ہی سوال تھا اس کے 2 جواب تھے. ایک کے اندر سوال یہ تھا کہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے دہشت گردی کے سے کتنی بات ہوئی ہیں. ایک سوال میں کہا جا رہا ہے کہ 380 ہیں اور وہی ایگزیکٹ کوشچن ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 780 ہیں. یہ دونوں سوال انٹیریئر منسٹری کے جواب دیے ہوئے تھے اور 400 اموات کا فرق ہے. اچھا یہ پوائنٹ انہوں نے نہیں ریز کیا کیونکہ اس سوال کی بھی باری ہی نہیں آئی تھی. وہ ہم نے اوپر سے پریس گیلری سے ہم پڑھ رہے تھے جس کو ہمیں تھا. تو یہ ضرور ہے کہ چودھری نثار کا ایک لیپس تھا کہ اکثر منسٹر جب یہ سوال تیار کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں, انہوں نے شاید پڑھے نہیں تھے. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.